میں اپنے ہاتھ سے ایسی آگ جلاؤں گا جس میں ان کو سزا دی جائے گی. پھر اللہ اکبر. ہماری سوچ کیسی ہے جی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. گھر میں بیٹھے ہیں بچے بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. اگر وہ کسی رشتہ دار کی بات کریں گے آپ فوراً کہتے ہیں وہ چور بیان ہے، تو اس بیان کو لازمی سنیں. اور کسی لیڈر کی بات کریں گے آپ کہتے ہیں ڈاکو ہے. چلیے سنتے ہیں اس بیان کو. کسی ولی کی بات کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بے ایمان ہے. آپ اپنی آنے والی نسل کو سمجھا کیا رہے ہیں کہ یہ سارا معاشرہ ہی چوروں ڈاکوؤں بدماشوں کا ہے؟ آپ علماء کی بات کر لیں تو ان پر تنقید ہے، آپ دنیا داروں کی بات کر لیں ان پر تنقید ہے، آپ سیاستدانوں کی بات کر لیں ان پر تنقید ہے. آپ آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے بچوں کے سامنے آپ کے بھائیوں کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنے بھائیوں کو ڈاکو بتاتے ہو. تمہارے بچوں کے سامنے تمہاری بہنوں کی بات ہوتی ہے تم انہیں بے ایمان بتاتے ہو. تمہارے بچوں کے سامنے تمہارے پڑوسیوں کی بات ہوتی ہے تم انہیں بے ایمان بتاتے ہو. کس لیے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، یاروں کو، لوگوں کو کیوں اس طرح کہتے ہو بھائی؟ کیوں؟ تاکہ دل میں حسد ہے کہ جس جگہ یہ ہے تو یہ کیوں ہے، میں وہاں پہ کیوں نہیں پہنچا. اور کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کے علاوہ اور کیا وجہ کیا ہے حسد کی؟ حسد کی بنیاد ہی یہی ہے کہ بندہ دوسرے آدمی کو ایک اعلیٰ مقام پر دیکھ کے دل میں جلتا رہتا ہے کہ یہ کیسے اس مقام تک پہنچ گیا، میں ہونا چاہیے تھا. اور پھر پوری طاقت لگاتا ہے کہ کسی طرح اس کو گرا دوں. اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کی عزت اور ذلت تو کیا فرمایا؟ عزت اور ذلت تو اللہ فرماتے ہیں ہم دیتے ہیں، تم کون ہوتے ہو اس کا فیصلہ کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث شریف میں، فرمایا جو اپنے بھائی کی، اس کو آگے جتنی مرضی اس کی تفسیر کر لیجئے، جو اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے عزیز کی، اپنے اقارب کی، اپنے بیپارک ساتھی کی، اپنے یار کی ایسی جگہ بے عزتی کرتا ہے جہاں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. بے عزتی تو ہوگی نہیں لیکن کوشش پوری کرتا ہے. ایسی جگہ بے عزتی کرتا ہے جہاں اس کی عزت ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی ایسی جگہ بے عزتی کا انتظام کر دیتے ہیں جہاں اس کی پہلے بڑی عزت ہوتی ہے. ایسی جگہ انتظام ہو جاتا ہے اس کا جہاں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے. یہ تو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میں اس کی بے عزتی کرنے جا رہا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا خود اپنے لیے دھوکہ، بے ایمانی، حسد، کینہ ایک ایسے گناہ جو گھوم پھر کے ان کا یو ٹرن لگا ہوا ہے. یہ آئیں گے واپس، جائیں گے نہیں کہیں، یہ واپس پہنچیں گے بندے تک. حسد کی بیماری نے اس حد تک ہمیں نیچے گرایا، اس حد تک نیچے گرایا کہ ہم لوگوں نے حسد کے چکر میں اپنی عزت نفس کا، عزت نفس سمجھتے ہو اپنی ڈگنیٹی کا، اپنے آتم سمان کا سودا کیا ہے. ہم اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں. نیا موبائل مارکیٹ میں آتا ہے 2-3 دن میں ہی شارٹ ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک بندہ خریدتا ہے، دوست یار سوچتے ہیں میرے ہاتھ میں بھی یہی والا ہونا چاہیے، رشتہ دار کہتے ہیں ہمیں بھی یہی گاڑی چاہیے جو اس کے پاس ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ادھار مانگتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، ٹھگیاں مارتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اپنی غیرت کا سودا کرتے ہیں. اور جب بندہ اپنی غیرت کا سودا کر لیتا ہے تو پھر اس میں وہ بات ہی نہیں رہتی جو اہل ایمان میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. غیرت بڑی چیز ہے.
حسد انسان کو اس کی عزت نفس کا سودا کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے کہ نہیں ہمیں بھی فلاں چیز آگے لے کے جانی ہے, ہمیں بھی دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اکثر مجھے, یار دوجیاں دے جوان ماں پیو دیکھ کے اپنے بڑے نہ مار لیو کتے. دوسروں کو آگے دیکھ کے وہ بھی مت کھو دو جو تمہارے پاس ہے, اس کو بھی ضائع کر دو تم. اچھا, عزت نفس کا سودا کرنے سے کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ دیکھیے, حسد سے بیماری شروع ہوئی. ہیں جی, بیماری کہاں سے شروع ہوئی؟ بد پرہیزی سے بیماری شروع ہوئی. تو جناب ہائی بلڈ پریشر ہو گیا, بلڈ پریشر سے شوگر ہو گئی, شوگر سے پھر کینسر ہو گیا. بیماری کہاں سے شروع ہوئی؟ حسد سے شروع ہوئی. حسد سے بیماری شروع ہوئی تو کہاں چلے گئے؟ اپنی عزت بیچنے کے لیے تیار ہو گئے, اپنی غیرت بیچنے کے لیے تیار ہو گئے, چھپ کے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگے, بینکوں سے قرضہ مانگنے لگے, سود خوروں سے قرضہ مانگنے لگے, اور قرض مانگ کے اپنی جھوٹی شان لے کے چلنے لگے, اور پھر روزانہ 10 لوگوں کو جھوٹ بولتے, تیرا پیسہ آج دوں گا, کل دوں گا, پرسوں دوں گا. لوگ فون کے اوپر برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, وہ سنتا ہے, رشتہ داروں کے آگے اکڑ کے چلتا ہے, اپنی غیرت کا سودا کر لیا. اب غیرت کا سودا کرنے سے نقصان کیا ہوا بھائی؟ غیرت کا سودا کرنے سے نقصان کیا ہوا؟ آنکھوں میں بے حیائی آ گئی, آنکھوں میں بے حیائی آ گئی, دل میں سے اللہ کا خوف نکل گیا باہر, سیاہ ہو گیا, دل کالا ہو گیا. گناہوں کی وجہ سے اب احساس نہیں ہوتا. مومن بندہ اس وقت تک مومن ہے, لکھ لیجئے اس بات کو دل کی تختی پہ. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کب تک مومن ہوں, اگر گناہ کرنے کے بعد, گناہ کے بعد میں کہہ رہا ہوں, میرے لفظ پہ غور کیجئے, اگر گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے, اگر گناہ کرنے کے بعد شرم محسوس کرتا ہے, اگر گناہ کرنے کے بعد اس کو شرمندگی ہوتی ہے, 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی, جبکہ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ زناکار ہے, ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اس نے چوری کی ہے, اس کے باوجود یہ دل میں شرمندہ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ابھی بھی ایمان باقی ہے, یہ واپس اللہ کی طرف رجوع کرے گا. لیکن جب اپنے گناہ پہ ہٹ دھرمی کرتا ہے تو اس کا مطلب دل سیاہ ہو چکا ہے, دل سیاہ ہو گیا. حسد نے اس مقام تک پہنچا دیا. آج کل تو کچھ لوگ بیچارے آتے جاتے ہی اس لیے ہیں کہ چلو 2 چگلیاں کریں گے, 2 سنیں گے, 2 سنائیں گے. قرآن پاک نے کہا نا, وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, فرمایا ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں, پھر ان کو دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ, فرمایا میں اپنے ہاتھ سے ایسی آگ جلاؤں گا جس میں ان کو سزا دی جائے گی. پھر ان کو پوچھوں گا کہ ہاں آپ بتاؤ, دوسروں کا دل جلاتے تھے, آج تمہارا دل جل رہا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟